شیخ صاحب کیا کہیں گے وزارت دفاع کی جانب سے درخواست حکومت کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہیں یا ان کے ساتھ کیا نظر آ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اسی ہفتے میں فیصلہ تو کرنا ہے نا جی کہ ملک کے جو بے بسی ہے، جو قرض پرسی ہے، مہنگائی ہے، جو دیوالیہ نکل رہا ہے، جو عدلیہ کے ساتھ لڑائی ہے، اس کا فیصلہ 7-8 دن میں نکل آئے گا، اس سے زیادہ لمبا نہیں ہے۔ یہ جو 2 روز پہلے ملاقات ہوئی، کچھ لوگ موجود تھے، ظاہر بڑے اہم لوگ تھے، اس کا بھی پتہ لگے گا، مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہوا۔ آپ اس پورے اب جو آنے والی پروسیڈنگ میں 2-3 دن آج کل اور پرسوں کو اہم دیکھ رہا ہوں، کو فیصلہ ہوتے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو۔ پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری کرنے کے لیے حکومت کو واضح ہدایات دی تھیں، اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے اس سے یہ رقم فراہم کرے۔ اس پر کچھ قانونی پیچیدگیاں ہوئی تھیں، لیکن گزشتہ 3 روز میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی اور آج کے روز جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو سب سے اہم یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر رکھی ہے جو کہ وزارت دفاع کی جانب سے اس تحریری اور تفصیلی جو آپ کا حصہ ہے جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ جو سماعت ہوئی جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ الیکشن 14 مئی کے روز کروایا جائے، یعنی جو سماعت ہمیں اپریل کے اندر دیکھنے کو ملی تھی۔ اب اس کے بعد اس وقت فردر ڈیولپمنٹ یہ ہے، 2 روز پہلے ایک اہم ملاقات بھی ہوئی اٹارنی جنرل آف پاکستان، سیکرٹری ڈیفنس اور ڈی جی ISI اور ڈی جی ملٹری آپریشنز، یہ تمام تر لوگ چیف جسٹس آف پاکستان سے ان نے ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد اب اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں 19 اپریل کے روز وزارت دفاع کی وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہے جس کا وقت 11 بجے کا دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک یہ سماعت شروع نہیں ہوئی ہے۔ تاہم توقع ہے کہ یہ سماعت جلد شروع ہو جائے گی، اور اب کیونکہ صرف 1 سے 2 دن ہیں اور پھر عید کی چھٹیاں ہیں تو اس سے پہلے کوئی بڑی پیش رفت جو ہے وہ متوقع ہے۔ اس حوالے سے جو اس پورے سیناریو پر نظر رکھنے والے صحافی ہیں وہ اس چیز کو پوری طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ چیز بڑی بلیک اینڈ وائٹ میں ویزیبل بھی ہے کہ 2 روز پہلے جو ملاقات ہوئی جس کی تصدیق بھی ہو چکی، اس کے بعد اب شاید یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ انتخابات ایک ہی روز کروائے جائیں، لیکن یہ فیصلہ کیوں کر کیا جائے گا اور یہ سماعت کیوں کر درخواست سماعت کے لیے کیوں کر جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا گیا ہے، تو اس میں 3 رکنی بینچ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر پر مشتمل ہے، جس نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا اور اس پر آج سماعت ہونی ہے۔ وزارت دفاع نے جو درخواست عدالت عظمیٰ سے کے سامنے رکھی اس میں استدعا کی گئی تھی کہ قومی اور سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں جو ہیں ان کی مدت پوری ہونے پر تمام اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی وقت میں کرائے جانے کی ہدایت کی جائے، یعنی سپریم کورٹ اپنے پچھلے حکم نامے کے برخلاف جاتے ہوئے یہ کام کرے۔ یہ رپورٹ وزارت دفاع نے ایک ایسی درخواست کے ساتھ دی جس میں سپریم کورٹ کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دیگر محکموں کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کی جو فنڈ ہے وہ جاری کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور اس کی رپورٹ جمع کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ وزارت دفاع نے یہ تمام تر ڈیٹیل سامنے رکھی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جو فوج کا ادارہ ہے، مسلح افواج، ان کے لیے اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں انتخابات کے لیے الگ سے سیکیورٹی فراہم کریں اور بعد میں جو عام انتخابات ہوں ان کے لیے الگ سے، کیونکہ فورس کا ایک بڑا حصہ آپریشن میں مصروف ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں سیکیورٹی کی صورتحال بالترتیب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جاری آپریشنز کی کوششوں کے تناظر میں مستحکم ہے۔ بڑی اہم بات ہے، یعنی بلوچستان اور خیبر پختونخوا وہ علاقے بتائے گئے ہیں رپورٹ میں جہاں پر سیکیورٹی خدشات ہیں۔ درخواست میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے فوجیوں کی کسی بھی قسم کی منتقلی کے نتیجے میں پنجاب اور سندھ میں سیکیورٹی کی صورتحال براہ راست متاثر ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور انتخابات کے لیے ظاہر ہے کہ جو فنڈز کا اجرا ہے اس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کیے جائیں، لیکن گزشتہ ہفتے جب الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کو ایک سربہ مہر لفافے میں رپورٹ دی گئی تو اس میں بتایا گیا کہ حکومت فنڈز نہیں فراہم کر رہی۔ گزشتہ ہی ہفتے ہم نے دیکھا تھا الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے تیاریاں تیز کرنے کی ہدایات کی تھیں۔ اب اس وقت یہ ہے کہ ہم نے 2 روز پہلے دیکھا کہ پارلیمان سے ایک
قرارداد منظور ہوئی اور یہ کہا گیا کہ جو انتخابات کے معاملے پر 21 ارب روپے جاری کرنے کا معاملہ ہے، کابینہ نے وہ پارلیمان میں بھیجا اور پارلیمان نے اس کو مسترد کر دیا۔ اب یہ تمام تر صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کو یہ واضح ہدایت تھی کہ وہ 21 ارب روپے جاری کرے اور 17 اپریل تک وزارت خزانہ سے بھی مناسب رابطہ کرے، لیکن ٹل یہ سب نہیں ہو سکا، اور یہ ایک اہم ملاقات جو ہے وہ اس وقت سامنے آ چکی ہے، اور اس کے بعد اب یہ درخواست جو ہے وہ اس وقت سماعت کے لیے مقرر کی جا چکی ہوئی ہے۔ اب اس درخواست کی روح سے یہ بھی اس وقت خبریں ہیں، سپریم کورٹ میں ہم موجود ہیں اور یہاں سے آ رہی ہیں کہ ایک درخواست ایک عام شہری کی جانب سے بھی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، اور وہ ہے خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے۔ تو اب اس وقت یہ شنید ہے کہ یہ جو وزارت دفاع والی درخواست ہے اس کے ساتھ خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے جو درخواست دی گئی ہے، یہ دونوں درخواستیں ایک ساتھ ان پر سماعت ہوگی، اور جو متوقع فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ وسیع تر قومی مفاد میں ایک ہی دن ملک کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ اس کے کچھ انسٹیٹیوشنل اسپیکٹس بھی ہیں، یعنی اداروں کے درمیان آپس میں جو کوارڈینیشن ہوا ہے آپ کو وہ دیکھنا ہوگا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ گزشتہ ویکینڈ پر یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ججز کالونی کے اندر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کی سپریم کورٹ نے تردید کی، لیکن جب وہ چیز رپورٹ ہوئی تو اس سے پہلے آپ کو سینیریو دیکھنے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے اندر 3 مرتبہ بینچ ٹوٹا، جسٹس قاضی فائزی صاحب پارلیمان کے اندر آئین کی گولڈن جوبلی میں گئے، تو بہت سارے کویسچن ریز ہوئے، لیکن سب سے زیادہ چیز بلیک اینڈ وائٹ میں اس وقت سامنے آئی جب 2 روز پہلے ایک شام یہ خبر آئی کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے معزز چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ ڈی جی ملٹری آپریشن، ڈی جی ISI، سیکرٹری ڈیفینس اور اسپیسیفکلی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں کچھ اہم باتیں ہوئیں۔ اس ملاقات کو اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کے حوالے سے اہم قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے، جو ایک فیصلہ عدالت پہلے دیے ہوئے ہے، اب اسی کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ درخواست، اس ملاقات کے بعد وزارت دفاع والی درخواست، پھر خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے درخواست، یہ تو تمام تر چیزیں ایک بلیک اینڈ وائٹ میں معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ ایسا فیصلہ ہوگا جو کہ طے ہو چکا ہے اداروں کے درمیان، کیونکہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان لگاتار کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلال چیزیں چل رہی ہیں۔ سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پارلیمان اسے مسترد کرتا ہے قانون سازی کے ذریعے، قرارداد کے ذریعے، مذمتوں کے ذریعے، اور پھر سپریم کورٹ نئے آئینی اور قانونی پوائنٹ سامنے نکالتا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کو بینڈ ڈاؤن، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کا کہتا ہے، لیکن حکومت واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ یہ سب اس وقت نہیں کر سکتی، اور اس میں ظاہر ہے کہ فوج کا ادارہ جب سامنے آتا ہے، گزشتہ ویکینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں نیشنل سیکورٹی پر ایک اہم بریفنگ پارلیمنٹ میں دی جاتی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف خود موجود ہوتے ہیں، تو اس میں آپریشنز پر بات ہوتی ہے کہ آپریشنز کی وجہ سے ملٹری انگیج ہے۔ تو ابھی بھی اس درخواست کے اندر یہی چیز ہے کہ ملٹری جو انگیج ہے وہ KPK اور بلوچستان میں وہ آپریشنز کی وجہ سے، اور وہ اگر پنجاب میں اس وقت ان کی موومنٹ ہوگی تو ظاہر ہے کہ سیکورٹی سچویشن ڈسٹرب ہوگی۔ یہ اوورال اس وقت سینیریو ہے، بہرحال اس حال سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔